اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگو، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی جلدی کرتے ہوئے۔ یہرعون فعل مجہول ہے، یعنی ایسے آئی جیسے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کو جلدی گھر کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پیسو وائس یا فعل مجہول کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنی خواہشات نفسانیہ سے پاگل ہو گئے تھے، گویا ایسے لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو کوئی غیبی طاقت بھگا کے لے کے جا رہی ہے، تو اصل میں تو خود اپنے اختیار سے جا رہے تھے۔ یہ بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ جیسے آدمی کہیں گناہ ہو رہا ہو نا، آپ کو لوگ روک بھی رہے ہو لیکن آپ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے گویا اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے۔ کیا مطلب؟ شہوت کا، خواہشات نفسانیہ کا ایسا نشہ چڑھ چکا تھا ان کے اوپر کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو قرآن کہتا ہے قوم دوڑتی بھی لوط علیہ السلام کی طرف آئی، ان کو پتہ چل گیا۔ مفسرین میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ یہ مخبری کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے، کیونکہ گھر کے حالات تو وہی جانتی تھی، اس نے جا کے قوم میں جا کے بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو اس نے مخبری کی، اور کیونکہ گھر کی بات تو بیوی کے علاوہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی، پتہ چل گیا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ لوگ برے کام کرتے رہتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، جب قوم آئی ہے، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور کہنے لگی کہ بھئی یہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو، تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، یہ میری بیٹیاں ہیں، هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو۔ یہاں بیٹیوں سے سگی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، خوب سمجھ لیں۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہوں گی؟ 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 6 ہوں گی، اور قوم کے افراد تو لاکھوں تھے، تو وہ لاکھوں افراد کتنی بیٹیوں سے نکاح کر لیں گے؟ اس لیے تمام مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی قوم میں عورتیں ہوتی ہیں نا، پیغمبر ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو میری روحانی بیٹی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ازواجہ امہاتکم، تے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی روحانی مائیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو یہاں روحانی بیٹیاں مراد ہیں کہ، اور بیٹی کا سے تعبیر کیوں کیا کہ گویا میرے قابو میں ہیں یہ قوم کی بیٹیاں، تم جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ یعنی اتنی میری بات قوم میں سنی جاتی ہے کہ میں کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کہوں گا کہ تم سے نکاح کر لو تو وہ تم سے نکاح پہ آمادہ ہو جائے گی، تو اس لیے بیٹی سے تعبیر کیا کہ میرا کنٹرول ہے، تاکہ قوم یہ نہ کہے کہ عورتیں ہم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو ہم تو مجبور ہیں لڑکوں سے بدفعلی کریں کیونکہ کوئی عورت ہم سے شادی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس لیے بیٹی کے لفظ سے انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ میرے ہی گویا ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، تو تم جس عورت سے کہو گے میں تمہارا نکاح کر دوں گا، کیونکہ ہاؤلائی بناتی، یہ تمہارے سامنے ہی ہے، یعنی یہ جو شہر ہے اس کی یہ سب عورتیں تمہارے سامنے ہیں۔ ایسا ہوتا نا کہ اس قوم میں عورت ہی پیدا نہ ہو رہی ہوتی، تم خواہشات سے مغلوب ہو جاتے، پھر لڑکوں کی طرف جاتے، غلط تو وہ بھی تھا، لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ قوم میں عورتیں موجود ہیں اور عورتوں سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو میری سفارش کے ذریعے، یہ روحانی میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ تو یہ مطلب ہے لوط علیہ السلام کے کلام کا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیٹی سے تعبیر کیا۔ قال ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ، ان سے نکاح کرو، پاکیزہ زندگی گزارو۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، ایک تو اللہ کا بھی عذاب آئے گا، یعنی اللہ کا بھی عذاب دے سکتا ہے کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہو، اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور میں بھی رسوا ہو رہا ہوں اس میں کہ میرے مہمان ہیں، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا بعد میں، یعنی قوم کو نہ بھی ہو تو اللہ سے تو ایک پیغمبروں میں تو ایک ویسے بھی دینی حمیت اور غیرت ہوتی ہے نا، ان مہمانوں کے سامنے میری کیا عزت رہے گی۔ قوم کے تو مسئلہ شاید نہ ہو کیونکہ قوم تو تھی بری،
لیکن مہمانوں کے سامنے بھی تو ذلت ہوگی. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یعنی سارے ہی مل گئے ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان اکیلا ہوتا ہے، سامنے جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ایک آدمی دو آدمی ایسے نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں یار بندہ بات صحیح کر رہا ہے. تو لوط علیہ السلام کی بھی یہی حالت تھی کہ کیا تم میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو میری بات سمجھے؟